وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عصر آیت 1 تا 3 حصہ پنجم. آج کا موضوع، کیا ہمارے دلوں میں ایمان کی کوئی رمق باقی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر، عصر کی قسم. ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. سامعین کرام، سورہ عصر آیت نمبر 1 سے لفظی ترجمہ والعصر زمانہ گواہ ہے اس بات پہ، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا اور تواصوا بالحق، اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور تواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو. سامعین کرام، سورہ عصر ہے، اس کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو کامیاب لوگ ہیں ان کی 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اس میں اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم میں یہ صفات موجود ہیں. ایمان باللہ، سب سے پہلی جو صفت ہے وہ ایمان باللہ کی ہے، اور ایمان، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایمان باللہ کے بغیر ہے. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے، ہمارا ایمان بالدنیا ہے. دنیا پر ایمان ہے، دنیاوی مفادات ہمیں پیارے ہیں، دنیاوی مفادات کو ہم ترجیح دے کے زندگی گزار رہے ہیں. خواہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا شوہر ہے، جو بھی ہے، یہ سب دنیاوی مفادات کے تابع ہیں. یعنی دیکھیں، میں آپ کو یعنی ایک برا نہ منائیے گا، لیکن ایک انداز سے میں بات کروں، یہی خاتون خانہ اور اس کے شوہر کی. ظاہر ہے کہ انسان شادی اس لیے تو نہیں کرتا کہ یہ سنت رسول ہے، یہ تو ایک ہماری جو ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے، جسم کی ضروریات ہیں، اور بہرحال جو معاشرتی ضروریات ہیں وہ ایک الگ ہیں. لیکن ہم اپنے لیے شادی کرتے ہیں، انجوائے کرنا ہے. آپ دیکھیں، لڑکی آپ خوبصورت تلاش کرتے ہیں، لڑکے کو آپ باروزگار دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے مفادات ہیں. حالانکہ یہ کوئی شرائط تو نہیں ہے، یعنی کہ لڑکی کی صورت آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، یعنی دیکھنا جو ہے یہ بنتا ہے، دیکھنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا ہے. لیکن سارے یعنی لڑکی کے اخلاق کو، لڑکے کے اخلاق کو مد نظر آپ نہیں رکھتے. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں لڑکے کا سٹیٹس کیا ہے، پڑھا لکھا ہے، کاروبار ہے، کما رہا ہے، گھر اچھا ہے، گاڑی ہے،
تو اس کو آپ کہتے ہیں بڑا اچھا رشتہ ہے بھائی، یہ ہاتھ سے جانا نہ پائے، یا لڑکی ہے بہت سندر ہے، ناک نقشہ اچھا ہے، پڑھی لکھی ہے، خاندان اچھا ہے، ہمارے اس کا ہے، تو آپ شادی کر دیتے ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں، اللہ پر ایمان ہمارا نہیں ہے، یہ وہ یعنی ہم میں ایک ایسی کمزوری ہے جو ہم میں نظر نہیں آتی۔ حقیقی ایمان اللہ پر ہمارا نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ نہ تو ہمارا مقصود ہے، یعنی مقصود حیات، نہ تو ہمیں محبوب ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کوئی کام کرنا چھوڑ دیں، اپنی عادات، بری عادات کو چھوڑ دیں، یا اپنے جو بھی شریعت کے خلاف بات ہے۔ اگر ایک چیز ہم میں ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ، لیکن اسے ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یعنی داڑھی شریف کی میں اکثر آپ کو بات کہتا ہوں، داڑھی شریف ہے، عام طور پہ رواج نہیں ہے اس کا۔ جتنا بھی پڑھا لکھا لڑکا ہوگا، ہمارا رواج یہ ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے، داڑھی شریف نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خود خاندان میں جب میری داڑھی آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھے توفیق دے دی تھی ایک رہنمائی کی، ہدایت کی، تو گھر میں میرے خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ لڑکا اب جوان ہو رہا ہے، اور گھر میں میری پروگرام بن رہے تھے کہ اب مٹھائی منگوانی چاہیے، میرے اپنے گھر میں مٹھائی منگوانی چاہیے، بچہ جوان ہو رہا ہے اور یعنی ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہے، جو بھی ہو ان کا جو بھی خیال تھا، لیکن یہ تھا کہ گھر والے میرے جو تھے وہ خوشیاں منانے کے لیے کہ اب اس کو داڑھی منڈائی جائے گی، جیسا کہ آپ وہ بچہ ہے اس کی سر منڈائی پہ کچھ نہ کچھ خیرات کر دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں نا، پہلی سر منڈائی پہ، اب یہاں داڑھی منڈائی پہ آپ نے خوشیاں منانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن میں ویسی ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی شریعت جو ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اللہ کی ہدایت جو قرآن ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ہدایت ہے، یہ میرے لیے لائحہ عمل ہے۔ آپ دیکھ لیں، اجتماعی طور پہ قرآن ہمارے نصاب میں نہیں ہے، یعنی قرآن عظیم الشان اللہ کا کلام، زندگی کی رہنمائی ہے مکمل اس میں، لیکن ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے قرآن۔ اب بچے کو کیا پڑھاتے ہیں؟ ہر بلا بدتر جو ہے اس میں موجود ہے، لیکن نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے۔ پھر قرآن، پھر شریعت کے جو فرائض ہیں آپ دیکھیں وہ نہیں ہے ہمارے نصاب تعلیم میں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا انفرادی طور پہ بھی اللہ پر ایمان نہیں ہے، نہ اللہ کے دین پر ایمان ہے، نہ رسول کی اسوہ حسنہ پر ہمارا ایمان ہے، نہ اجتماعی طور پہ ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن آپ کے نصاب تعلیم میں آپ کا جو بچہ پڑھتا ہے 15-16 جماعت آپ پڑھاتے ہیں اسے، ظاہر ہے ایم اے تک وہ 16 سال لگ جاتے ہیں، 16 سال کے نصاب تعلیم میں یا جتنی بھی تعلیم ہے، آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، قرآن فہمی نہیں ہے، قرآن کی سمجھ نہیں ہے، یعنی اب قرآن کو ہی آپ نے نصاب سے باہر رکھ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ایمان کا ذرہ نہیں ہے۔ اجتماعی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، قومی طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جو ہے انگلش، یعنی آپ دیکھ لیں ہماری جو ذہنیت ہے وہ یہ ہے کہ انگلش اعلیٰ اداروں میں، یعنی جن والدین کی استطاعت ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی اسکولنگ اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول، اب اعلیٰ سے اعلیٰ کا مرتبہ اور درجہ آپ کے نظر میں کیا ہے کہ انگلش اسکول ہو، ملٹی نیشنل ہو تو بہت اچھا ہے، او لیول ہم پڑھاتا ہو بہت اچھا ہے، مکس اپ گیدرنگ ہو، لڑکیاں لڑکے مکس پڑھ رہے ہوں بہت اچھا ہے، میرا بچہ ذرا سیکھ جائے گا لڑکیوں میں اٹھنا بیٹھنا، یا لڑکی جو ہے لڑکوں کو فیس کرنا سیکھ جائے گی۔
ایسا ہی ہوتا ہے، جو مخلوط ہمارے ادارے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کی ذہنیت بتا رہا ہوں کہ آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے. آپ اپنی زندگی گزارتے ہوئے قرآن سے ہدایت نہیں لینے کو تیار، اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں. قرآن اور شریعت، ہمارا ایمان باللہ ہی نہیں ہے تو شریعت سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آپ اپنی عدالتی نظام دیکھ لیں، اس میں شریعت نہیں ہے، اس میں قرآن نہیں ہے. جھوٹی گواہیاں دستیاب ہیں کہ نہیں ہے؟ جھوٹ، سارا نظام جو ہے آپ کا عدالتی یہ جھوٹ پر مشتمل ہے. جج کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وکیل نے جو لکھا ہے یا دعویٰ کیا ہے یا جواب دعویٰ، یہ سارا اس میں جھوٹ کے نقاط ہیں. یہ صرف اپنے مفادات کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. جج کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو خود بھی غیر مسلم ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی ایمان نہیں ہے، وہ چلاتا ہے اس نظام کو، جھوٹی گواہیاں قبول کر لیتا ہے، جھوٹ کو سچ مان لیتا ہے جج، کیونکہ وہ قانون کا تابع ہے، قرآن کا تو تابع نہیں ہے. نہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیتا ہے، وہ یعنی جو موجود ہوتا ہے اس کے پاس وہ اس پہ فیصلہ دیتا ہے. اس کی ایک مثال تھوڑی ہے. تو دیکھیں، نصاب تعلیم کی میں بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، انفرادی اور اجتماعی ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، سود جیسی لعنت ہے. اجتماعی طور پہ آپ نے سود کو اپنا لیا ہے، سودی کاروبار ہے، سودی ذہن ہے، مارک اپ ہے، اور یہ سارے آپ کے بینک کا نظام جو ہے یہ سودی نظام ہے. اس پر آپ راضی ہیں، خوش ہیں، آپ کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے. آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہیں. قرآن میں واضح طور پہ ہے کہ تم اس حکم کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، یہ سود کی بات تو ہٹا دیں، یہ تو میں نے ایک مثال، ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ لڑ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں اس کو کترواؤ، مونچھوں کا قصر کرو، کم کرو اسے، اور داڑیاں بڑھاؤ. یہ عام مستند حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. لیکن آپ رسول کو تو نہیں مانتے. جب رسول کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کو آپ کیا مانیں گے؟ ان کو کیا فالو کریں گے؟ روزہ، یہ سارا کچھ ہمارا رواجی ہے، سامنے کرم رواج ہے بس ہمارا. روزہ آپ رکھتے ہیں، لیکن روزے کے شرائط اس کی آپ پابندی نہیں کرتے. روزہ تو ہر چیز کا دین میں ایک مقصد ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری ایک اس کے نتائج ہیں، لیکن وہ نتائج نہیں برآمد ہو رہے. روزہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ ہے وہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نمازی جو ہے، ویسے میں بات کر رہا ہوں، آپ یعنی برا نہ مانیں، بات کر رہا ہوں، بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کروڑوں نمازی ہیں، لیکن نماز کے جو اثرات ہیں وہ نہیں ہو رہے، اور بلکہ بے حیائی اور بے شرمی بڑھ رہی ہے. قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے انسان کو. لیکن کروڑوں نمازی ہیں، لیکن یہ نتائج ہیں، بے حیائی اور بے شرمی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھ لیں یہ جو فیشن شوز ہو رہے ہیں، یہ جو آپ نے اپنے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جس کو آپ دیکھتے ہیں، اس میں خواتین کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں، اور وہ سارے جو چیزیں ہیں، اور تقریباً ننگی ہوتی ہیں جو خواتین خبریں پڑھ رہی ہیں. سی تھرو جو ہے، یعنی سی تھرو کپڑے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ کیا بے حیائی اور برہنگی.
تو دیکھیں کہیں بھی آپ مجھے ایک شریعت کا کوئی شائبہ بتا دیں ہمارے اس معاشرے میں کہ یہاں پہ شریعت نافذ ہے کسی محکمے میں کسی میں ادارے میں کہ بھئی یہ تو شریعت کے مطابق ہے، یہاں تو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، اسلام کے نبی کے فالوورز ہیں، نبی کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھ کے یہ ادارہ ہے، ایک ادارہ آپ سنگل واحد مجھے آپ نہیں بتا سکتے، یہ چیلنج ہے میرا۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان باللہ نہیں، اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سورہ مبارکہ میں کیا ہے کہ جو نقصان سے بچنے والے لوگ ہیں ان کا ایمان باللہ پہلی شرط ہے، وہ پہلی شرط ہی ہم میں موجود نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری دل اور نگاہ، اس میں تو دنیا ہے، نگاہوں میں دنیا ہے، اور دل میں تو ہے ہی دنیا۔ اور ایمان دیکھیں، ایمان یہاں ایمان کا تذکرہ ہے، الا المسلم نہیں ہے، الا الذین آمنوا ہے۔ اسلام، مسلم اور مومن میں فرق ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص ہماری شریعت کے مطابق وہ شخص مسلمان ہے جو کلمہ گو ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے ظاہر شریعت میں، لیکن مومن اس کا تعلق دل کے یقین سے ہے کہ دل میں آپ کے ایمان ہو، دل سے آپ اسلام کو قبول کر لیں، وہ چیز نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں مسلمان تو سارے ہیں جو بھی ہیں، اکثریت ہے ظاہر ہے، لیکن مومن نہیں ہے آج معاشرے میں، الا ماشاء اللہ وہ تو کسی گنتی میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی تعداد میں نہیں ہے جو اس معاشرے کو بدل دیں یا بدلنے کے لیے کوشش کریں۔ مومن اگر موجود بھی ہے تو وہ کمزور ہے، وہ تعداد نہیں ہے، اس کی جماعت نہیں ہے۔ اور مومن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح مکہ کے بعد کا وہ ہے کہ اعراب آتے تھے، دیہاتی آتے تھے، بیعت کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ اسلام کی حکومت آ گئی تو آپ دیکھ لیں یہاں کیا بھیڑ چال ہے۔ جو حکومت ہوتا ہے، یعنی یہ انتخابات کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی انتخابات کے بعد ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے، لیکن کسی کے پاس اگر تھوڑی اکثریت ہو تو یہ پھدک کے جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں۔ آج ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت ہے، 2019 کی بات کر رہا ہوں، کل کی تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہنگ پارلیمنٹ تھی، ان کی سیٹیں زیادہ تھیں بس۔ اور الیکشن سے پہلے ماحول ایسا تھا تو مسلم لیگ نون کے بعض لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر لی، انہوں نے پی ٹی آئی میں آ گئے۔ پیپلز پارٹی کے اچھے لوگوں نے ہجرت کر لی، آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ بھی آ گئے۔ بس پی ٹی آئی کی لاٹری میں جو بھی آتا وہ دھل کے پاک صاف ہو جاتا، باقی سب چور ڈاکو ہیں، ان کے پاس جو آ جاتا بس وہ لاٹری میں دھل جاتا، وہ پاک ہو جاتا۔ پھر جو آزاد ممبران ہیں وہ بھی پھر امیر ترین جو ہے وہ جہازوں میں بھر کے آتے تھے اور ان کو پٹا پہنا دیا جاتا تھا پی ٹی آئی کا، تو حکومت بن گئی پھر۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مفادات کا، ہم مفادات کے تابع ہیں اپنے۔ میں صاحب ایمان کی بات کر رہا تھا کہ فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ ایسے آئے کہ وہ مسلمان ہو گئے بظاہر، لیکن دل میں ان کے ایمان تو نہیں تھا۔ یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے تو ہم اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، ورنہ ہماری تو کوئی جرت نہیں ہے کہ حضور کی ہاتھ پہ کوئی ایمان لائے اور پھر ہم ان کو اس طریقے۔ یہ تو قرآن کی میں آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، اعراب آتے ہیں اے رسول آپ کے پاس اور وہ اپنا ایمان آپ کو جتلاتے ہیں۔
یمنون علیک ان اسلموا، اپنا اسلام جو ہے وہ آپ پر جتلاتے ہیں. قل لم تؤمنوا، آپ انہیں کہہ دیجئے ایسے لوگوں کو جو اپنا ایمان آپ پر جتلاتے ہیں یا بیچتے ہیں آپ پہ کہ ہمیں کچھ حیثیت دو، تو آپ ان کو کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو. بس یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے سر جھکا دیا، حکومت اسلامی آ گئی، ہم اس کے تابع ہو گئے بس. ولم، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو کہ ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں. ایمان ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ہمارے دل میں کیا ہے؟ دنیا. ہماری نظروں میں کیا ہے؟ دنیا. ہم دنیا والوں کی بات سنتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں یہ ساری صورتحال ہی ایسی ہے. تو ایمان والے جو ہیں وہ نقصان سے بچیں گے، جن کا اللہ پر ایمان ہو. اور اللہ پر ایمان کا مطلب آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ، آپ کا یقین ہو اپنی حقیقت پر. میں آپ کو ایمان کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ آپ کا اپنے باطن پر یقین ہو، اپنی حقیقت پر یقین ہو کہ میں ہوں کون. آپ اپنی حقیقت کو جانتے ہوں. ایمان کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے مجھ میں. اپنی حقیقت کو تسلیم کریں کہ میں ظاہر نہیں بلکہ باطن ہوں. ظاہر تو میں رہ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں تو میں اللہ کا امر ہوں. قل الروح من امر ربی. اور اس نے یہ روح اور یہ زندگی، یہ جسم مجھے اس لیے دیا ہے، دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ میں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلوں، اللہ کی بندگی اختیار کر لوں. بندگی میں میرا کمال ہے. آپ کا یہ یقین ہو. ہمارا تو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی میں ہمارا کمال ہے. ہم کمال کسے کہتے ہیں؟ اونچی جماعتیں پاس کر لیں، اونچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کاروبار شروع کر لیں، اسٹیبلش ہو جائے. تو یہی ہمارا یقین ہے. میرا بچہ بڑا، ایک بچہ ڈپٹی کمشنر ہے، دوسرا جو ہے آئی جی بن گیا ہے. بس جھنڈے والی گاڑی میں. وہ میں سن رہا تھا ایک ابھی ٹیلی ویژن پہ ایک شہید کی بات ہو رہی تھی. فوج میں کوئی شہید ہو گیا تھا، تو جوان تھا، ابھی شادی بھی غالباً نہیں ہوئی تھی، بہرحال شہید ہو گیا. تو وہ اپنے اس کے والدین سے وہ ٹی وی والے انٹرویو لے رہے تھے. باپ بھی فوجی تھا اور بیٹا جو ہے افسر بن گیا. تو وہ والدہ جو ہے وہ واقعہ سنا رہی تھی اپنا کہ وہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا، یعنی افسر بن گیا فوج میں، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ماں جی آپ کی کیا خواہش ہے. بیٹا ماں سے پوچھتا ہے، وہ شہید ہے. یہ وہ بیک گراؤنڈ ساری ظاہر ہے کہ ایک ڈاکومنٹری انہوں نے بنائی بھی تھی. تو ماں کہتی ہے کہ یار تمہارے باپ نے تو یعنی جو فوج میں وقت گزارا، ہمیں جھنڈے والی کار بیٹھنا ہی نصیب نہیں ہوا، اور میں چاہتی ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے جھنڈے والی کار میں بٹھاؤ. اب یہ دیکھیں، یہ ہمارا نظریہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، کسی پر انگلی بھی نہیں اٹھا رہا، میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا، لیکن میں یہ جو مختلف طبقات ہیں ہمارے اس کی میں بات کر رہا ہوں. بس جھنڈے والی گاڑی، بس یہ ہماری منزل ہے. بچہ جو ہے اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگ جائے، اور میں کوئی اور میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے اور میں اس میں بیٹھ جاؤں بڑے کر و فر سے. یہ ایمان بالدنیا ہے، ایمان باللہ نہیں ہے. تو بہرحال اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مختلف آپ دیکھ لیں اپنے جو من حیث القوم آپ کے ادارے ہیں، اس میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہر ادارے میں کرپشن ہے،
کرپشن مطلب یہ ہے کہ آپ قومی خزانے آپ اپنی جیبوں میں بھی کک بیگز ڈالتے ہیں اور پھر جو سائل آتے ہیں تو ان سے آپ اپنی جیبیں بھرنے کا کام لیتے ہیں. میں خود اس معاشرے میں ڈسا ہوں، مختلف منسٹریز میں اور مختلف افسروں میں. جائز کام آپ کا نہیں ہوگا بغیر پیسوں کے، جائز کام، بلکہ آپ کو تنگ کیا جائے گا کہ بھئی ہماری جیب بھرو، تو ناجائز بھی کر لو تو خیر ہے پھر، لیکن ہماری جیب بھرو. ایسا ہوتا ہے، سارا پاکستان ایسے ہی ہے سامنے کرام. یہ میں اس لیے آپ کا مشترکہ رونا رو رہا ہوں. آپ انفرادی طور پہ بھی صاحب ایمان نہیں ہے، آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے. آپ کو دعوت اللہ کی اور اس کے رسول کی قبول کرنی چاہیے. آپ کو صاحب ایمان ہونا چاہیے. آپ کا ظاہر پر ایمان نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اپنے اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، جو آج کوئی جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ خاتون خانہ، نہ اس کا شوہر، اور نہ باہر کوئی بھی. آپ دیکھ لیں، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ صاحب ایمان کیا ہوئے، اور پھر آپ کے عمل صالح کیا ہوں گے، اور تواصو بالحق کیا ہوگا، تواصو بالصبر کیا ہوگا. دیکھیں، یہ باتیں سوچنے کی ضرورت ہے. میں کسی پر نکتہ چینی کرنے کا شوق نہیں ہے میرا. میں تو ایمان کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ ایمان لے آئیں. آپ جو بھی ہیں اللہ پر پکا ایمان لے آئیں کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے. میں نے جانا اللہ کے پاس ہے، تیاری کر کے جانا ہے. میں اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو اللہ کی مرضی سے میں نے، زندگی اللہ کی ہے، جسم اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ کی مرضی سے میں نے اس کو خرچ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے پاس تیاری کر کے جانا ہے. اب میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ سنا دیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر نقصان سے بچ گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. والعصر By time, ان الانسان لفی خسر the human being is in loss, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. except those who believe and do good works and encourage truth and recommend patience. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.